بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا جادو ٹونا سے متعلق۔ کیا آپ کو جادو ہو گیا ہے، یا آپ کو نظر بد لگ گئی ہے، یا آپ کے کاروبار پر لگی ہوئی ہے، یا آپ کے دکان پر جادو ہے، یا آپ کے گھر میں ہے، آپ کے بیوی بچوں پر ہے؟ ساری چیز اس سے پہلے بتایا ہے۔ اب جادو کا علاج کیا ہے، اس کا کاٹ کیا ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو دوستو، جادو کا کاٹ غور سے سمجھیں۔ قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے، اور یہ آسمانی کتاب ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام 30 پارے میں ہے۔ اس کا 30واں پارہ دنیا کے ہر برائی، ہر بدی، ہر جادو، ہر سحر، ہر نظر بد کا کاٹ ہے۔ قرآن کا تلاوت کرنا، قرآن کا سننا اور قرآن پر عمل کرنا، یہ تینوں چیز جادو کا کاٹ ہے۔ اب اس کے لیے شرط کیا ہے، اگر آپ پر جادو لگی ہے، یا آپ کے کاروبار سے لے کے آپ کے گھر تک جس پر بھی جادو ہے، تو سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ آپ اگر بری صحبت میں ہیں تو وہ صحبت کو ترک کر دیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہے، اس کو چھوڑ دیں، پہلا شرط۔ دوسرا شرط کہ آپ پاک صاف رہیں، آپ کا بدن بھی پاک ہو، آپ کا کپڑا بھی پاک ہو، اور جس جگہ آپ سوتے بیٹھتے ہیں، جو گھر ہے، وہ بھی پاک صاف رہے۔ آپ اکثر و بیشتر باوضو رہیں، اور اگر آپ پر سحر چلی ہوئی ہے، آپ کو یقین ہے کہ ہم پر نظر بد لگی ہے یا جادو ٹونا ہے، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آپ روزانہ ایک دستور بنا لیں کہ کم سے کم ہم کو 3 پاؤ قرآن پڑھنا ہے، یعنی 40 دن میں ایک ختم کرنا ہے۔ چونکہ قرآن کریم کی ہر آیت، ہر سورہ، ہر پارہ، حتیٰ کہ ہر ایک حرف، یہ جادو اور نظر بد کا کاٹ ہے۔ تو اس کے لیے شرط کیا ہے، آپ باوضو رہیں، اور دستور بنا لیں کہ ہم کو کم سے کم ایک دن میں 3 پاؤ پڑھنا ہے، یعنی 40 دن میں ایک ختم کرنا ہے۔ ڈیلی کچھ نہ کچھ آپ تلاوت کریں، اور کم سے کم 40 دن میں ایک ختم کر دیں۔ 40 دن ہوتے ہوتے جو بھی جادو ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، وہ جادو کٹ جائے گا۔ اگر آپ قرآن تلاوت کرنا جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، تو پڑھیں، بالترتیب تلاوت کریں۔ یا جن کو جادو لگی ہوئی ہے، اگر وہ قرآن پڑھنا جانتا ہو، تلاوت کرنا جانتا ہو، تو وہ قرآن پاک کی بالترتیب تلاوت کریں۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کی عورتیں ہیں، اگر گھر پر شک ہے آپ کو کہ میرے گھر پر جادو ہے، تو گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو۔ 40 دن تک ایک ختم کرتے کرتے گھر کا بھی نظر بد اور جادو ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میرے دکان پر جادو چلا ہوا ہے، بے برکتی کا شکار ہے، نظر بد ہے، تو دکان پر بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دکان میں بیٹھ کے پہلے پاکی صفائی کا خیال کریں۔ ناپاکی حالت میں کبھی قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کو چھوئیں بھی نہیں، پاک صاف ہو کر کے۔
آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ بدقسمتی سے اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، دکان میں بے برکتی ہے، تو پھر کسی سے قرآن کی تلاوت کرواویں 40 دن تک۔ سب سے آسان نسخہ، گھر میں اگر کوئی قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہو تو گھر کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کروائیں، یعنی آپ جہاں رہتے ہیں وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کو ممکن نہیں ہے، تو قرآن پاک میں سے جو سورہ یاد ہے اس کا ورد کیجئے، اس سورہ کو پڑھیے، نماز کی پابندی کیجئے۔ اور اگر سورہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ کلمہ تو یاد ہوگا، کلمہ پڑھیے۔ اگر جن بھائی کو قرآن پاک کی کچھ صورتیں یاد ہیں تو سونے کے ٹائم میں کم سے کم سونے سے پہلے آیت الکرسی ایک بار اور چاروں کل اور سورہ فاتحہ پڑھ لیا کیجیے۔ پڑھ کے اپنے سینے پر دم کیجیے، ہاتھوں میں پھونک کر پورے بدن کو پھیر لیجیے، دعا کے ساتھ سو جائیے، سونے کی دعا۔ انشاءاللہ آپ حفاظت سے رہیں گے، سوئے بھی رہیں گے تو 24 گھنٹے کی حفاظت ہو گئی۔ اگر آپ ہر نماز میں آیت الکرسی پڑھ کے سینے پر پھونکتے ہیں اور جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا سحر کٹ جائے گا اور انشاءاللہ آپ پر جادو نہیں چلے گا۔ قرآن پاک کے تلاوت کرنے والے پر جادو اٹیک نہیں کرتا ہے، یہ میرا چیلنج ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو دنیا کا پورا جادوگر پریشان ہو جائے گا، آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور اگر اثر کر گیا ہے تو آپ تلاوت کرتے رہیں، پورے قرآن کو 40 دن میں ختم کریں، 30 دن میں ختم کریں، 21 دن میں ختم کریں، اور اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو آپ 5 دن میں ختم کریں، سحر آپ کا 5 دن میں کٹ جائے گا۔ ورنہ یہ تو کم سے کم مدت ہے، 40 دن میں تو ایک ختم کرنا ہی چاہیے۔ اور گھر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، گھر بے برکتی کا شکار نہیں ہوگا، انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی۔ اور قرآن کے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ قرآن صرف تلاوت کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن تو ایک قانونی کتاب ہے اللہ رب العزت کا۔ قرآن کے ایک ایک فرمان پر آپ زندگی گزاریں، قرآن کے حکم کے مطابق چلیں اور قرآن سے محبت کریں۔ جس نے قرآن کو سینے سے لگایا اور قرآن کا تلاوت، قرآن پر عمل اور قرآن کو سننا، یعنی قرآن سے جس نے محبت کیا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ اور قرآن سے محبت کرنے والے پر دنیا کی کوئی جادو نہیں چلے گی اور کوئی برائی اس میں نہیں آئے گی۔ آپ پاک صاف رہیں، شراب نوشی نہ کریں، چونکہ قرآن نے شراب سے روکا ہے، سود سے روکا ہے، جنا سے روکا ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، بےایمانی شیطانی سے روکا ہے، اور بری سوسائٹی سے روکا ہے، برے صحبت سے روکا ہے۔ ناپاک نہ رہیں، پاک صاف رہیں۔ اگر آپ سے یہ سب ممکن نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے رابطہ رکھیں ایسے عالم سے جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے عامل ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو قرآن نہیں جانتا ہو، قرآن نہیں پڑھتا ہو، صاف ستھرا نہیں ہو، پاک صاف نہیں ہو، قرآن کا علم نہیں ہو۔ اب بولیے، آپ اوجھا کے یہاں جائیں، ڈائن کے یہاں جائیں، جاہل لوگوں کے پاس جائیں اور وہ کہیں کہ ہم اوجھاگیری کرتے ہیں، ہم جادو چھڑا دیتے ہیں، تو یہ تو آپ شیطان کے پاس جا کے اپنا
جو ہے مطلب شیطانی جو جادو ہے اور برے لوگوں کی جو نظر لگی ہوئی ہے وہ کیسے ختم ہوگا؟ آپ تو اہل علم کے پاس جائیں گے، عالم کے پاس جائیں گے تو آپ کو وہ بتا دے گا۔ اگر بچے کو نظر لگی ہے، بچے پر جادو ہے، تو قرآن پڑھ کے آپ اسے پھونک دیں۔ اگر جو سورہ یاد ہے، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ لیں، سورہ فاتحہ یاد ہے تو وہی پڑھیں، اگر وہ نہیں تو کلمہ یاد ہے۔ یعنی قرآن کا کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو جادو کا کاٹ نہیں۔ جی، یقین کے ساتھ پاک صاف ہو کر کے اللہ پر بھروسہ رکھ کے آپ دم کر دیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جس کے پاس قرآن کا علم ہے، جو قرآن کے مطابق چل رہا ہے، قرآن پر عمل کر رہا ہے۔ آپ اگر ایسا کریں گے انشاءاللہ جادو کٹ جائے گا۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم جو پڑھ رہا ہے اس کے نزدیک بیٹھیں، قرآن سنیں، گویا قرآن کو گلے لگائیں، قرآن پڑھنے والے کے نزدیک بیٹھیں اور قرآن پر چلنے والے سے تعلق جوڑیں، علماء دین سے تعلق جوڑیں۔ آپ کا سارا جادو کٹ جائے گا، کبھی آپ پر جادو اٹیک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو آپ کو قرآن پاک سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے قرآن کو گلے لگایا، جس نے قرآن کو سینے لگایا اور جس نے قرآن پر عمل کیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی برائی اس کے اندر اثر نہیں ہوگی، اور وہ سب کا کاٹ اس کے اندر ہے اگر وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن پر عمل کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔